عزت زیادہ کرتے ہیں اور یہ کسی کو ہضم نہ ہوتا ہو تو سمجھ لیں یہ بھی حسد کا ہی لیول ہے پہلا۔ اور دوسرا اس کا لیول یہ ہے کہ وہ نعمت جو فلاں بندے کے پاس ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ اپر لیول کا حسد ہے، اور جو بہرحال حرام ہے۔ پہلا لیول بھی منع ہے، اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سب عام ہے۔ جس شخص کے ساتھ کسی کو اختلاف ہو، کسی کا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے تو لوگ ان کے لیے بد دعائیں کرنا اور اس کو یزید سے کم تر نہیں سمجھتے، یزید کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی اپنی ذاتی مخاصمت، ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر یہ لوگ کربلا کا معاملہ بنا دیتے ہیں، جبکہ میں بارہا یہ بات دوستوں سے عرض کر چکا کہ اپنی ذاتی لڑائیاں جھگڑے، تنظیموں کے مسائل، سیاسی مسائل اور برادریوں کے مسائل، ان تمام چیزوں کو کبھی بھی واقعہ کربلا سے نہ جوڑیے، اس لیے کہ جس طرح حسین ابن علی ایک ہے اس طرح کربلا بھی ایک ہے، کوئی دوسری کربلا نہیں، کیونکہ کوئی اور حسین ابن علی ہو نہیں سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس لیے ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر آگے بڑھنا اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں معاشرے میں مزید بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن حکیم نے ان چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے سورہ حجرات میں، اور اس حدیث میں یہ جو مسلم کے الفاظ ہیں، ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب بھائی بھائی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اسے خندہ پیشانی سے ملیں، اچھے طریقے سے اس سے بات کریں، آپ صرف حال احوال پوچھیں۔ بھائی بننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کی عزت آپ کے بھائی کی بھی عزت ہے، آپ کے بھائی کی بے عزتی آپ کی بے عزتی کنسیڈر کی جاتی ہے، اسی طرح آپ کا مسلمان بھائی بھی آپ کے ساتھ عزت میں، احترام میں، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کا مال، اس کی تمام چیزوں کو آپ اپنے اوپر اسی طرح حرام سمجھیں کہ بغیر اس کی اجازت کے اس میں تصرف نہ کر سکیں، اس کے ساتھ خیانت نہ کریں اور اس کو حقیر نہ جانیں۔ یہ بھی لفظ ہے اس حدیث کے کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں سمجھتا، اور فرمایا کسی شخص کے بدترین ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ حقیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، یا آپ کے پاس کوئی اچھا عہدہ ہے، یا آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے، یا آپ کا گھر اچھا ہے، یا کوئی ایسا آپ کے پاس عہدہ ہے، دینی، دنیاوی، سیاسی، کوئی بھی عہدہ، تو اس سبب سے دوسرے لوگوں کو سمجھنا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے، یا اپنی برادری کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تو سارے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح لسانیات پر اور برادریزم پر بھی لوگوں کی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں باقاعدہ، بلکہ یہاں تک کہ ابھی تک ہمارے اس معاشرے میں لوگ رشتے بعض اوقات اس لیے نہیں کرتے کہ فلاں ہماری برادری کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا اس لیے ہم نہیں کرتے رشتہ، جبکہ قرآن حکیم نے اس برادریزم کو کنڈیم کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب کچھ تو صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے، شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ تو صرف ایک دوسرے کی جان پہچان کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے ہاں تو قدر و منزلت اس شخص کی ہے جس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر رکھی ہے، یعنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی سمجھنے کی ہیں، اور یہ عید کے ایام میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو کل کی بات ہے، تو دیکھا باقاعدہ راستے میں نوجوان جس طرح موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور جس انداز میں تیزی کرتے ہیں، پھر اس کا لازمی نتیجہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں نکلتا ہے، اور کئی ایک حادثات ہوتے ہیں۔ ابھی یہ زہروال کے قریب ایک پارک تھی چھوٹی سی، تو دور سے میں نے کہا اللہ خیر کرے، پتہ نہیں رش ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ ہم قریب گئے تو دیکھا وہاں پارک میں لوگ تھے، اور میرا خیال ہے جہاں 200-400 بندے کی گنجائش تھی وہاں تقریباً کوئی 1500 1700-1800 لوگ ہوں گے، اور پھر ہمیں پارکنگ کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، موٹر سائیکل کہاں کھڑی کرنی ہے، اور ان دنوں میں ہم نے باہر نکل کر کرنا کیا ہے، لوگ اپنی فیملیز کو باہر لے جاتے ہیں اور پھر لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ آؤٹنگ تو کرنی چاہیے، اس میں کوئی معانت نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر باہر نکلنا اس طرح کے جہاں وہ انسیکیور فیل کرتی ہوں، جہاں ان کے لیے دقت ہو، کیونکہ ہر طرح کے نوجوان باہر نکلتے ہیں اور بعض قسم کے
اور راستوں میں بیٹھے ہیں، اب تو ہم راستے سے جہاں سے بھی گزر کے آئے اسی چیز کا سامنا ہے، ان کی واک بھی راستے پر سڑک پر ہوتی ہے، ان کی مشاورت بھی سڑک پہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ دو موٹر سائیکل سوار برابر میں چلتے ہیں اور مشاورت کرتے ہیں، پیچھے سے آپ ہارن دیں تو وہ غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مسلم سوسائٹی کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں آج پوری دنیا میں، یعنی جو غیر مہذب معاشرے ہیں ہمارے نزدیک، ویسے تو پوری دنیا کے حساب سے وہ مہذب ترین معاشرے ہیں، ہمارے آنکھیں بند کر لینے سے یا نہ ماننے سے ایسا ہو نہیں جانا، ہم نہ مانیں تو الگ بات ہے، لیکن مہذب ترین اقوام اس وقت پوری دنیا میں وہی ہیں جو غیر مسلم ہیں، اور بد تہذیب اور تہذیب و تمدن سے آری ہمارے یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، جن کو دیکھنے سے کبھی بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی لیول کے انسان ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، سوائے چند ایک طبقات کے، باقی تمام کے حالات آپ دیکھیں کبھی تو ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جیسے یہ لوگ کسی بھی پبلک پلیس پر جمع ہوتے ہیں، آپ ان کو کسی دکان پر دیکھ لیں، کسی ریسٹورنٹ پر دیکھ لیں، کسی روڈ پر دیکھ لیں، کسی اجتماع میں دیکھ لیں، یہ تمام جتنے مذہبی سیاسی جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کھانے کے اوپر ادھم مچاتے ہیں، اور جو شادیوں پر طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے، جو ختمات پر ہم ختم کا جو لنگر ہوتا ہے 12 ربیع الاول پر، 10ویں محرم پر، تو یہ سارے کے سارے آپ کو جو نمونے ملتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری کس قدر تربیت ہونے والی ہے، اور ہمیں جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ ہم کوئی 2 4 5 نعت خوان بلائیں اور اپنی مرضی کا مولوی بلائیں جو ہمیں جنت تک چھوڑ کے آئے، اور نعت خوانوں پر ہم نوٹ نچھاور کریں اور وہ ہماری تعریفیں کرے اور ہمیں عاشق رسول ثابت کرے، تو بس ہماری اسی پر کائنات ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اس وقت اس قوم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ انسانیت اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑے انعامات سے نوازا ہے، اور انسانیت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور مسلمان کو تو سب سے زیادہ انسانیت کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کا لیول تھوڑا اپر ہے، اور جو انسانیت ہے وہ اس سے نچلے لیول کی چیز ہے، تو ظاہر ہے جو مسلمان ہے اس کا تو یہ بنیادی کام تھا کہ وہ معاشرے میں ہونے والی تمام کمیوں کوتاہیوں کو، تمام برائیوں کو، تمام مفاسد کو، فسادات کو اور ہر طرح کی برائی کو وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاشرے کے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، اور اس میں کوئی خاص ایک طبقے کا قصور نہیں ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، یعنی اس میں علماء کرام بھی، مشائخ اعظام بھی، مذہبی تنظیمات بھی، عوام الناس بھی، سیاستدان بھی، ایجوکیشنسٹ بھی، تمام کے تمام طبقات وہ برابر کے قصوروار ہیں، اس لیے کہ سوسائٹی میں جب اچھی چیز کو ڈیلیور نہیں کیا جائے گا، ان تک پہنچایا نہیں جائے گا، تو سوسائٹی آگے کیسے بڑھے گی؟ اس لیے میں آپ تمام دوستوں کو دعوت فکر دوں گا کہ ہمیں بنیادی طور پر ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمارے بعض دوستوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ مغربی معاشرے یا دیگر جو اقوام ہیں ہمارے مسلم معاشروں کے علاوہ، شاید کہ ان کی طرف دیکھ کر ہمیں محسوس ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمیں اپنا زوال اور انحطاط اس لیے بھی محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اسوہ حسنہ کو پڑھتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے اندر حضور علیہ السلام کے خلفۂ راشدین کے ادوار میں، حتیٰ کہ تابعین تبع تابعین کے ادوار میں، ائمہ مجتہدین کے ادوار میں کہیں بھی اس طرح کا ماحول نظر نہیں آتا جو آج کے اس معاشرے نے پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کس قدر بدعہدی ہے، کس قدر لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ فاضل ہمارے جو ہیں مجتبیٰ بھائی وہ بیان کر رہے تھے، سنا آپ نے، تو بالکل یہی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان نبوت سے قبل ہی یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ دی، اور حضور نے تو اسی بنا پر اعلان نبوت فرمایا تھا کہ جب میں نے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی، جب میں جھوٹ نہیں بولتا، جب میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو مان لو کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ تو آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہماری بات پختہ ہو، ہمارا جس طرح ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، اس طرح ہمارے کردار سے بھی یہ بات ثابت ہو کہ ہم واقعتاً مسلمان ہیں۔ دیکھیے نعرہ لگانے سے، محفل کروانے سے ایمان کو جلا ملتی ہے، تازگی مل جاتی ہے، لیکن جب آپ اپنی عملی زندگی میں
کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، کسی کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان بنیادی چیزوں پر دیکھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہاں کہاں ہمارے اندر کوتاہی ہے اور ہم اسے کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ تھوڑے دن پہلے جو سانحہ ہوا، وہ جو چند لوگ کشتی میں بیٹھ کر لیبیا سے وہ جا رہے تھے اٹلی کی طرف غالباً، تو یونان میں انہیں حادثہ پیش آیا، اور اس سے قبل بھی یونان میں جانے والوں کی تعداد کثیر ہے، اور آپ جانتے ہیں پہلے یہاں سے ایران جاتے ہیں، پھر وہاں سے ٹرکی جاتے ہیں، اور ٹرکی سے پھر آگے گریس کی طرف جاتے ہیں، یونان کی طرف۔ اور یہ تمام کام، یہ میں اس پر بارہا کئی لیکچرز میں یہ بات عرض کر چکا کہ یہ سارے کا سارا مسئلہ ہماری جو دین سے دوری ہے، ایک تو اس کا نتیجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم ناخواندہ ہیں، یعنی اس کا تعلق ہماری جہالت سے بھی ہے۔ جب ہم تھوڑا سا ایجوکیٹ ہوتے، کوئی اویئرنیس ہوتی ہمیں، پھر ہم یوٹیوب کو اور فیس بک کو یا انسٹاگرام کو یا ان تمام چیزوں کو، ٹویٹر وغیرہ کو، ان کو صرف اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے اور صرف شوبز کے لوگوں کی فوٹو دیکھنے کے لیے اور لوگوں کی بایوگرافی پڑھنے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کا استعمال جس طرح سے کیا ہے، کوئی اس میں سے ہم سیکھ بھی لیتے ہیں۔ مثلاً آئے روز حادثات ہوتے ہیں، تو ہمیں ان حادثات سے کچھ تو سیکھنا چاہیے۔ یہ خبریں بھی تو روز گردش کرتی ہے، یہ کوئی پہلی خبر تو نہیں تھی جس میں 600-700 لوگ فوت ہو گئے، اس سے قبل بھی کئی لوگ اسی طرح سمندر برد ہو گئے ہیں، لیکن کبھی کسی نے غور و فکر ہی نہیں کیا۔ اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم اپنی لمٹ سے اور اپنی جیب سے باہر نکل کر جب اپنے خواب سجاتے ہیں تو وہ خواب پورے نہیں ہوتے۔ دیکھیے ایک شخص جو آپ کی نظر میں 1.5-2 کروڑ روپے کا پراڈو لیتا ہے، اب تو پراڈو بھی 2 کروڑ سے اوپر کا ہے، میں ویسے مثال فرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی 2 کروڑ روپے کی کوئی گاڑی خریدتا ہے تو یہ اس کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے جو 2 کروڑ کا پراڈو خریدتا ہے اس کے پاس 10 لاکھ روپے ماہوار انکم ہوگی تو وہ اس میں فیول بھروا سکے گا، وغیرہ وہ ٹور ٹپے کے لیے تو گھر میں پراڈو رکھ سکتا ہے، لیکن ڈیلی استعمال وہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا 1 لیٹر تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کرتا ہے اور اس کے بعد مزید نہیں کرتا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں ہمارے ہاں پچھلے 1 سال میں جتنے میڈیوکر طبقہ تھا، یعنی جو متوسط درجے کے بزنس مین تھے، وہ آہستہ آہستہ ان کا معاملات ان کے ڈیکریز ہوئے ہیں، اور وہ جو بڑی بڑی گاڑیوں پر تھے وہ اب آہستہ آہستہ یہ چھوٹی جو لوکل گاڑیاں ہیں ہماری پاکستانی یا جو جاپنیز ہیں ان پر آ گئے ہیں۔ اور اس کا سبب ہی یہ ہے کہ فیول کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، اور پھر مہنگائی کے سبب وہ ان سے پورا نہیں ہوتا تو وہ نہیں لے پاتے۔ تو ایک شخص جس نے 2 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جس شخص کے ٹوٹل ایسٹس بھی 2 کروڑ نہیں ہیں، جس کی گاڑی 2 کروڑ کی ہے اس کے ٹوٹل ایسٹ ہو سکتا ہے 30-40 کروڑ کے ہوں، یعنی تمام اثاثہ جات ملا کر۔ تو جس کے ٹوٹل اثاثہ جات 2 کروڑ نہیں ہیں، اس کا کیوں دماغ خراب ہوتا ہے کسی کی گاڑی دیکھ کر؟ اس کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ ہم یہ غور ہی نہیں کرتے کہ بھائی اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کے حالات کے موافق ہے، ہمارے پاس ابھی اتنی سخت نہیں ہے، ہم اپنی پوزیشن کے مطابق محنت کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ سے ہر طرح کی دعا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی ساری مصیبتیں، پریشانیاں، سارے مسائل عرض کریں، لیکن آپ اتنا بڑا خواب دیکھیں کہ فلاں شخص یورپ میں گیا تھا، وہ اتنا سیٹل ہو گیا تو اب میں بھی چلا جاؤں، یہ تو دیکھنا ہی نہیں کہ اس کے اسباب و محرکات کیا تھے، جب وہ گیا تھا تب حالات کیا تھے۔ آج سے 10 سال قبل یا 15 سال قبل جو لوگ یورپ گئے تھے، یہاں سے وزٹ ویزا پر گئے تھے، اب وہاں جا کر اسائلم اپلائی کر لیا یا وہاں کا سجور لے لیا یا آہستہ آہستہ لیگل ہو گئے، تو یہ چیزیں کل تک آسان تھیں۔ لیکن کبھی آپ اخبارات پڑھ کر دیکھیں یا خبریں سن کر دیکھیں، کوئی اگر دلچسپی ہو میری قوم کو ان چیزوں کے ساتھ، تو کبھی آپ فیچرز پڑھیں، اور جتنے بھی یورپین اخبار ہیں یا یہ BBC ورلڈ کو یا CNN کو آپ سنیں، تو ان تمام کے تجزیات اور تبصروں کا نچوڑ یہ ہے کہ جو آج سے 15 سال قبل بہت آسان کام تھے، آج وہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری 2 نمبریوں نے لوگوں کو بھی بہت سیانہ کر دیا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم ٹرکی گئے تو ہم یہاں سے اپنے ہی ملک سے امیگریشن کی لائن میں جب لگے تو انہوں نے ہمیں سائڈ پہ کر دیا، کہا کہ آپ کے پاس ترکی کا ویزا، آپ سائڈ پہ آ جائیں۔
میں نے ان سے کہا ہم سے کیا جرم ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا آپ سے کوئی جرم نہیں ہوا، اصل میں لوگ ترکی کا ویزا 2 نمبر طریقے سے لگواتے ہیں اور 2 نمبر ویزے لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو ہم نے الگ سے ایک کاؤنٹر قائم کیا ہے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے۔ یعنی ہماری الٹریسی کا، ناخواندگی کا، ان پڑھ ہونے کا اور جہالت کا عالم دیکھیے کہ ہم اپنے ہی ملک کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں کس بہتری کی توقع ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ سارے حالات اچھے ہو جائیں؟ اور پھر آہستہ آہستہ یورپینز جو تھے، برٹش جو ہیں یا امریکنز یا آسٹریلین، کینیڈین، یہ تو ہم سے بہت آگے کا سوچتے ہیں۔ اگلے 50 سال تک بھی ہم وہاں تک نہیں سوچ سکتے جہاں تک وہ آج سوچ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں میں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ گھسا پٹا کر جس طرح وہ لنڈے کا مال ہمیں دیتے ہیں، اسی طرح گھسا پٹا کر آئی ٹی کا مال اور ٹیکنالوجی ہمیں دیتے ہیں، اور ہم اسی میں پاگل ہوئے رہتے ہیں کہ واہ جی واہ کتنی سونی فوٹو آ گئی ہے، کڈا بڑا نظر آن ڈیا بھائی ہے، 3D آ گئے۔ تو یہ باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ان کے لیے بہت پرانی ہیں۔ وہ جب مال پرانا کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں دیتے ہیں۔ یہ آئی فون جس کا مزہ ہم لیتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں آئی فون یا جو اپر لیول کے فونز ہیں، سمارٹ فونز، یہ کوئی بڑی اہم چیز ہے اور ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس ہو اس کی کیا بات ہے۔ تو یہ تو ہم، چونکہ ہم لوگ اندر سے غریب ہیں نا، اس لیے ہمیں یہ سب لگتا ہے، مگر نہ وہ لوگ تو اس کو منہ نہیں لگاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مصیبت ہے ہمارے لیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان تمام معاملات کے سبب جو ہم نے ماضی میں کیا، جو ہمارے رویے ہیں، جس طرح کی ہم نے ٹیکنیک سے استعمال کی، اس کے سبب تھا کہ جہریز والے خود بڑے سیانے ہو گئے ہیں اور انہیں پتا ہے۔ آپ اگر جیب سے سر سے ٹوپی اتار کر جیب میں ڈال کر وہاں جا کر کہیں گے کہ میں مسجد کا امام نہیں ہوں، میں ایک اچھا بزنس مین ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام سے رکما لیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیں ان کو کہ جی یہ میری 3 مہینے کی سٹیٹمنٹ ہے اور میں فلاں جگہ پر جانا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس اتنا